الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانعام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بات بتائی ہے کہ حق اکثریت کا نام نہیں ہے بلکہ حق دلیل کا نام ہے. لہذا آپ نے دلیل کی پیروی کرنی ہے. آج وہ حالات ہو چکے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ غلط ہے، یہ کام تو غلط کر رہا ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے یہ اتنے سے لوگ جو ہیں، اتنے سارے لوگ، یہ سارے غلط ہیں. حالانکہ قرآن کریم نے اس کو رد کیا اور یہ اب کی دلیل نہیں ہے، بلکہ آج سے کئی سو سال پہلے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں، کئی باطل دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی کہ اکثریت جو ہے وہ معیار حق ہے. آج اگر اکثریت کو ہم دیکھتے ہیں تو اکثریت بے نماز ہے، نماز کی طرف نہیں جاتے، نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، فقط اس نے کلمے کے اوپر گزارا کیا ہوا ہے. اور ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جن کو صحیح طرح سے کلمہ نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے اس وقت جس وقت کائنات کو بنایا، اور ان میں سے 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے ہیں. کسی مہینے کے اندر اس کی کیا فضیلت ہے، کسی دن کی کیا فضیلت ہے، کسی لمحے کی کیا فضیلت ہے، کون سا پہر اللہ کے نزدیک دوسرے پہروں سے افضل ہے، کون سی نماز دوسری نمازوں سے افضل ہے، اور کون سا صدقہ، کون سی خیرات اور کون سا حج دوسروں سے افضل ہے. یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کرنی ہے، ہم نے نہیں کرنی. لیکن لوگوں کا ایک کثیر جھنگھٹک جو گمراہی کے اوپر چلتا ہے اور لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی جو دلیل ہوتی ہے وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں یا علاقائی رواج ہوتے ہیں. ان میں دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یا ان کو وہ لوگ جن کا تحقیق سے واسطہ نہیں پڑتا، وہ ان کو کسی کہانی سے، کسی قصے سے بات کر کے شریعت کا روپ دے دیتے ہیں، اور وہ لوگ ان کے پیچھے چلتے چلتے اسی طرح سے عمر گزار لیتے ہیں. اور اگر آپ پوری بصیرت کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ ان کو سمجھائیں کہ میرے بھائی، میری اس بات کے اوپر مجھ کو کوئی دنیاوی منفعت حاصل نہیں ہونی، بلکہ میں فقط تیرے فائدے کے لیے کرتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو پیدا کیا وہ یہ ہے کہ تیری زندگی علی وجہ البصیرہ گزرے، اور اسی لیے اس نے تجھ کو جانوروں سے ممتاز کیا اور تجھ کو عقل و شعور سے نوازا، تو اللہ کی اس نعمت کو استعمال کر. اب حالات یہ ہیں کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے یہ جو دین ہے یہ بڑا مشکل ہے، اور اسی طرح سے قرآن کے بارے میں لوگوں کو مایوس کیا جاتا ہے، قرآن سمجھ نہیں آتا. اب جب تک ایک آدمی قرآن کو نہیں پڑھے گا، وہ کتاب جس کی ابتدا میں ہم پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ہدایت تو وہ ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں. تقوی کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ امام ابن کثیر نے ایک شعر لکھا،
فرمایا خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، کہ چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دینا یہ تقویٰ ہے۔ اور آج ہم نے خود تخمینے لگائے ہوئے ہیں، یہ گناہ چھوٹا ہے، یہ گناہ بڑا ہے، یہ کر لو تو اس کے اوپر عذاب آئے گا، اور اس کو کر لو تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پوچھے گا۔ یہ ہمارے تخمینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے پہ آئے تو بہت بڑے گناہ کے اوپر بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اگر پکڑنے کے اوپر آئے تو چھوٹے سی بات کے اوپر، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے اوپر بھی پکڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا جو معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اس کے اوپر ہم تخمینے لگاتے ہیں، ہم اندازے لگاتے ہیں، ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، اور پھر ہم کو بتایا جاتا ہے کہ جو بات آپ معاشرے کے اندر زیادہ رائج پاتے ہیں اس کے کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو تفصیل لمبی ہو جائے گی، مختصراً بات یہ ہے کہ ہم ان 12 مہینوں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ان میں سے اگر غور کرتے ہیں قرآن و سنت کے اندر تو 4 ایسے مہینے ہم کو ملتے ہیں جو حرمت والے ہیں، جن کی حرمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتایا، اور ان 4 میں سے بھی 2 وہ ہیں جن کی فضیلتیں احادیث کے اندر ہم کو ملتی ہیں۔ احادیث وہ جو صحیح ثابت ہیں، ائمہ کرام نے ان کو صحیح یا حسن کا درجہ دیا ہے، وہی دین کے اندر حجت ہے، اور انہی کے اوپر دین کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ ایک تو ہے محرم الحرام، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ شہر اللہ کہا، اور اس کے اندر جو روزے ہیں فرمایا رمضان کے بعد جو مہینہ ہے جس میں روزے سب سے زیادہ افضل ہیں اور افضل مہینہ ہے وہ شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ اسی طرح سے ذوالحجہ ہے تو اس کے ابتدائی 10 دن فرمایا اس کے اندر جو عبادت ہے وہ دوسرے دنوں کی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر عرفہ کا روزہ ہے اور بھی اس کے فضائل ہیں۔ لیکن 2 مہینے رجب کے ہیں، ایک رجب کا اور ایک مہینہ آ گیا جس کو آپ کہتے ہیں ذوالقعدہ کا۔ صحیح احادیث کے اندر اس کے بارے میں کوئی فضیلت کی بات موجود نہیں ہے، ضعیف احادیث کی ہم بات نہیں کرتے، کسی کا قول بات اس کو ہم بیان کرنا نہیں چاہتے، اور کسی کی آراء کے بارے میں ہم بیان نہیں کرتے۔ تو صحیح حدیث جس کے اوپر دین کی بنیاد ہے اس کے اندر ان کی کوئی فضیلتیں لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ اب ہم جب 12 مہینوں میں جاتے ہیں تو مولویوں نے کچھ ان کے بارے میں مختلف قسم کے کام وہ تقسیم کیے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کی فضیلتیں گھڑی ہوئی ہیں، اور جس مہینے کے اندر کھانا پینا عام ہوتا ہے اور ان کو عیاشی کا سامان میسر ہوتا ہے اس مہینے کو تو کوئی نہ کوئی نام دے کر اس کی فضیلت گھڑ لیتے ہیں، اور جس کے اندر ان کے پیٹ کے اندر کچھ نہیں جاتا کہتے ہیں یہ چاند خالی ہے، پورا مہینہ خالی ہے۔ حالانکہ میرے بھائی یہ تعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے، نہ کوئی مہینہ خالی ہے نہ کوئی لمحہ خالی ہے۔ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر جاگ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کی نعمتوں پر شکر کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ تر رہے اللہ کے ذکر سے۔ اسی طرح سے یہ ابھی کچھ شاید مہینہ جاری ہے یا گزر چکا ہے، شاید جاری ہے، تو بدھ آئی ہے اس کی سفر کی۔ اب سفر کا جو مہینہ ہے اس کی انہوں نے فضیلتیں گھڑی ہوئی ہیں، عجیب و غریب عبادتیں اس کے اندر انہوں نے وضع کی ہوئی ہیں، اور وہ عبادتیں صحیح روایات کے اندر صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، نہ قرآن کے اندر ثابت ہے، نہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، لیکن ضعیف اور موضوع روایتیں یا قصے کہانیوں کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر عجیب و غریب قسم کی باتیں اور خواب کوئی بیان کیے گئے ان کے اوپر یہ عمارت بناتے ہیں، اور لوگوں کو ان کے مال کو بھی خرچ کرتے ہیں اور ان کو امیدیں دلاتے ہیں، یہ وظیفہ تو کرے گا، یہ نماز پڑھے گا، اتنے اذکار تو کرے گا، تجھ کو اتنا ثواب ملے گا، اور اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض کیا اس کا وہ تارک ہے، اور جس کے بارے میں اگر آپ احادیث کے اندر چلے جائیں تو 80% علماء ان کی تشریحات کے اندر اس کے اسلام کو مشکوک سمجھتے ہیں، بہت سے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں،
کہ جو بندہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، تارک صلاۃ ہے، تو اس کا اسلام مشکوک ہے۔ وہ بندہ نماز تو نہیں پڑھتا، اس کو وظیفے بتائے جا رہے ہیں اور اس کو پھر 2-3 دن کے وہ عملیات بتائے جا رہے ہیں اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرے رزق کے اندر برکت پڑے گی۔ حالانکہ ایک بات سمجھنے کی ہے، برکت ایک اور چیز ہے اور کسی چیز کے اندر اضافہ ہو جانا ایک اور چیز ہے۔ کسی چیز کے اندر، رزق کے اندر اضافہ وہ یہودی کے رزق میں بھی ہو سکتا ہے، کافر کے رزق میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بے دین ملحد کے رزق میں بھی ہو سکتا ہے، اور ایک مومن بیچارہ اس کے رزق کے اندر کمی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن برکت ایک اور چیز ہے، برکت ایک اور چیز ہے۔ اب اس کو بتانا کہ رزق کے اندر اضافہ ہوگا، فلاں ہوگا، اور وہ جو صحیح روایات، صحیح وظائف موجود ہیں ان سے ان کو ہٹایا جاتا ہے۔ اب بات سمجھنے کی، لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ فرض نماز کے اندر تخفیف کرنا چاہتے ہیں، اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا چاہتے، اور اسی طرح سے بہت سے معاملات ہیں جن کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ یہ مختصر ہو جائے۔ اب حقیقی جو وظائف ہیں اتنے زیادہ ہیں، انسان ان کو کور نہیں کر سکتا، ان کو یاد نہیں کر سکتا۔ ایک ہی کام کے بارے میں کئی وظائف صحیح احادیث سے موجود ہیں، قرآن کریم کے اندر پیغمبروں کی دعائیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تفصیل اس کے اندر بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طرح سے مانگنا ہے۔ اس سچ کو، اس حقیقت کو، وہ عرش کے اوپر سے اتری ہوئی دعاؤں کو چھوڑ کر مولوی اپنی رائے پیش کرتا ہے، کسی کا خود ساختہ وظیفہ پیش کر دیتا ہے اور اس کے معنی مفہوم کو جانتا تک نہیں، اور لوگوں کو پھر یہ آس بھی لگا کر دیتا ہے کہ اس کے اوپر اتنا اجر ہے، اس کا تم کو اتنا آخرت میں بدلہ ملے گا۔ حالانکہ یہ سارے دعوے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، ورنہ اس کو کیسے پتا کہ اس معاملے کے اوپر اس کو اتنا ثواب ملے گا؟ لہٰذا وہ پیغمبر کے اوپر اور صحابہ کے اوپر جھوٹ بولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کی، کوئی نیا کام ایجاد کیا، فہو رد، وہ مردود ہے۔ اور فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے نہ رسول کی طرف سے، وہ عمل مردود ہے۔ چاہے کوئی نماز اس کو بنا کے پڑھنا شروع کر دے، چاہے کوئی خود ساختہ روزہ ایجاد کر لے، چاہے کوئی حج کی قسمیں ایجاد کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے اوپر اجر دینا ہے جس میں 2 صفتیں موجود ہوں گی۔ 2 صفتیں، ایک یہ کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ وقت کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ ریا ہے، اور ریا شرک اصغر ہے، اور اگر اس کے اندر پیغمبر کی پیروی نہیں ہے تو پھر وہ نفس کی پیروی ہے، جب وہ گمراہی کی پیروی ہے، اور اس کو دین بنا کر پیش کرنا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بہتان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی فضیلت بیان نہیں کی۔ باقی اس کو منحوس سمجھنا یہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو منحوس پیدا نہیں کیا۔ ایک چیز ہوتی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے فائدہ زیادہ رکھ دیتا ہے اور کسی کے لیے اسی کے اندر نقصان ہوتا ہے۔ ایک آدمی مریض ہے، اس کو آپ ایک گولی دے دیتے ہیں، اس سے وہ درست ہو جاتا ہے، اور ایک مریض اسی مرض کے اندر مبتلا ہے، آپ اس کو ایک گولی دے دیتے ہیں، وہ اس کے اوپر ریئیکشن کرتی ہے، مر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ کسی کام کے اندر خیر رکھ دے اور کسی کام کے اندر شر رکھ دے، یہ اس کی مخلوق ہے، اور ساری چیز مشیت کے، اس کے ارادے کے تابع ہے، اور ان سارے امور کے اندر اس کی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عمل عبث نہیں ہے، کائنات کے اندر کوئی چیز اس نے فضول پیدا نہیں کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے کہ ایک سے نکل کر دوسرے کو زبردستی اپنی مرضی کے مطابق لگ جائے۔ جب تک اللہ کی مشیت نہیں چاہے گی کوئی بیماری دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی گھر کے اندر 5 آدمی رہتے ہیں، طاعون پھیلتا ہے، 2 کو لے ڈوبتا ہے، مر جاتے ہیں،
اور 3 کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ گھر ایک ہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہ نحوست وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ لوگ مشرکین مکہ مہینوں کو، دنوں کو، لمحوں کو منحوس سمجھتے تھے، جانوروں کو منحوس سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ یہ نحوست وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے ولا حامہ اور الو کا بولنا یا چیخنا۔ تو مشرکین مکہ کا ایک عقیدہ تھا کہ جو آدمی قتل ہو جاتا ہے اس کی روح الو کی شکل اختیار کر کے وہ شور کرتی ہے اور ویرانوں میں بھاگتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بدلہ لو۔ پھر یہ بدلے کہاں تک جاتے تھے؟ قبیلوں کے قبیلے اجڑ جاتے تھے۔ تو یہ انہوں نے خود ساختہ ایک چیز گھڑی ہوئی تھی۔ چوتھی چیز ان کی یہ تھی کہ وہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے۔ اس کی نحوست کا ایک جو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے، ایک یہ بھی تھی کہ محرم الحرام، یہ اس سے پیچھے 2 مہینے اور ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مہینے جو تھے یہ وہ تھے جو حرمت والے تھے۔ ان کے اندر وہ جنگیں نہیں کرتے تھے اور اپنے آپ کو جنگوں سے روکے رکھتے تھے۔ ان کی حرمت کے وہ قائل تھے اور ان کا اکرام کرتے تھے، اور ان کے اندر وہ ڈاکہ وغیرہ بھی نہیں ڈالتے تھے۔ اب جس وقت یہ مہینے فوراً ختم ہوتے تو جنہوں نے بدلے لینے ہوتے، جنگیں چھیڑنی ہوتی، ڈاکے ڈالنے ہوتے، وہ گھروں سے نکل جاتے اور گھر خالی ہو جاتے۔ اور بہت سے وہ لوگ جو پرامن زندگی گزارنا چاہتے تھے، ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ وہ سمجھتے تھے منحوس ہے، کیونکہ ان کے اوپر ڈاکے پڑتے، وہ قتل ہو جاتے تھے اور ان کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ بہرحال لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی سفر وغیرہ کی نحوست کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو میرے بھائی، اس کے اندر کام کرنا منحوس ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی مہینے کے اندر شادی کی۔ اسی طرح سے پہلا جو غزوہ ہے، غزوۃ الابواء، وہ اسی مہینے کے اندر لڑا گیا، اور غزوہ خیبر بھی اسی سفر کے مہینے میں ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ لہٰذا دین نام ہے قرآن کریم کا اور صحیح احادیث کا، ان احادیث کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں۔ تو جس طرح سے آپ دینی امور کے علاوہ دنیاوی امور سیکھتے ہیں، کوئی زبان سیکھتے ہیں، کوئی فن سیکھتے ہیں، اس کے اندر 10 20 15 سال لگا دیتے ہیں صرف اس لیے کہ دنیا مل جائے، تو اسی طرح سے دین کو سیکھنے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے۔ کچھ وقت دیں دین کو، دین بڑا آسان ہے اور یہ سمجھ آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر ظلم نہیں کیا، اللہ نے انسانوں کو مشکل میں نہیں ڈالا، اللہ نے کوئی پہیلیاں نہیں بھیجی کہ جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن جو مذہبی پیشوا ہیں اور جو اس دین کو بطور کاروبار استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کو قرآن سے مایوس کریں گے، وہ بتائیں گے قرآن مشکل ہے، وہ بتائیں گے کہ یہ احادیث ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ وہ نمونہ صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے لے کر موت تک، جو بھی آپ کا معاملہ ہے عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، عبادت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، معاملات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اخلاقیات اور رویوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ اب اگر کوئی اس جگہ سے بھاگتا ہے اور قرآن و سنت کی طرف نہیں آتا اور خود ساختہ دین کے اوپر کاربند رہتا ہے، وہ ڈھیٹ ہے، ہٹ دھرم ہے، اور اس کو شرم آنی چاہیے کہ وہ پیغمبر کا نام کس زبان کے ساتھ لیتا ہے۔ لہٰذا وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ اس کو دبوچ لے، اور پھر نہ وہ قبر کے سوالات کا جواب دے سکے اور نہ وہ آخرت کے حساب کتاب کو بے باک کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔